السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول کارپ ڈائم بائی رابعہ خان کی یہ قسط نمبر 16 ہے۔ تاریک گلیوں میں اس نے آنکھیں اگلے ہی پل کھولی تھیں۔ سر پر جلتے بلب اسے جلتے بجھتے محسوس ہو رہے تھے۔ جینز کی جیب میں اڑسا فون سائلنٹ ہونے کے باعث مستقل زوں زوں کر رہا تھا۔ اس نے بمشکل ہاتھوں پر زور دے کر اٹھنا چاہا۔ پیٹ اور کمر میں درد کی ایک شدید لہر آر پار ہوئی تھی۔ اس کی ہلکی سی گرہ نکلی۔ ضبط سے دانت جما کر وہ پھر سے اٹھنے لگا۔ سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر 2-3 بار زور سے جھٹکا۔ دھندلی ہوتی بصارت کچھ درست ہوئی تھی۔ اس نے تکلیف سے سن پڑتے زخم پر ہاتھ رکھ کر مزید خون کو بہنے سے روکا تھا اور پھر کانپتی ٹانگوں پر زور دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک زور کا چکر آنے کے باعث وہ میلے شٹر سے جا ٹکرایا تھا۔ پھر اس کا سہارا لے کر چند قدم آگے بڑھا۔ سفید شرٹ اس کے خون سے داغدار ہو چکی تھی۔ اس نے زخم کو دبائے رکھا اور پھر سفید پڑتے لبوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بصارت پھر سے دھندلی پڑنے لگی تھی۔ درد کی شدت گہری ہونے لگی تھی۔ کن پٹی سے پسینے کی کئی بوندیں پھسل کر گردن میں لڑکی تھیں۔ دستہ لگنے کی وجہ سے نکلا خون بھی وہیں جم گیا تھا۔ جیب میں اڑسا فون اب پھر سے زوں زوں کرنے لگا تھا۔ اس نے پھولے سانس کے درمیان خون سے چپچپے ہاتھ کے ساتھ جیب تھپ تھپائی اور پھر اس نے فون برآمد کیا۔ کمر شٹر سے ٹکائے رکھی۔ غور سے دیکھنے پر بھی نمبر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ کسی بھی پل ہوش کھونے والا ہے۔ اس نے فون اٹھا لیا تھا، کان سے لگایا اور ساتھ ہی زخم پر ہاتھ رکھے آگے بڑھنے لگا۔ شٹر کا سہارا اس نے اب تک لے رکھا تھا۔ سیلینا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حنیفہ کی آواز گونجی تھی۔ اس نے دقت سے تھوک نگلا تھا۔ جی، وہ محفوظ ہے، اس نے کہا۔ تکلیف کے باعث آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ اتری تھی۔ حنیفہ دوسری جانب جیسے چونک سے گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہوں، چھوٹا سا زخم لگا ہے، ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ اس نے اگلی بات سنے بغیر فون جیب میں اڑس لیا تھا۔ پھر ہمت مجتمع کر کے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے لب ہر گزرتے پل کے ساتھ سفید پڑتے جا رہے تھے۔ دوسری جانب ساحر نے اسے اپارٹمنٹ کی عمارت کے پاس اتارا اور پھر اس نے روتی ہوئی سیلینا کی جانب کا دروازہ تیزی سے کھول کر اسے باہر نکالا۔ وہ بہت سپاٹ تھا۔ سیلینا کی کسی مزاحمت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی لیکن بے سود۔ وہ اس کے طاقتور بازوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کا پاس کوڈ انسرٹ کیا اور اسے اندر دھکیلا۔ ابھی اسی تیزی سے دروازہ بند کرنے لگا تھا کہ سیلینا کی انگلیاں درمیان میں آ گئیں۔ وہ دروازہ نہیں بند کر سکا۔ میں بھی جاؤں گی، تم مجھے اس اذیت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ساحر نے ضبط سے دروازہ کھول کر اسے دیکھا۔ سرخ چہرہ، گلابی آنکھیں، مسلسل گرتے آنسو، ہچکیاں۔ آپ نے اپنی منمانی کا انجام دیکھ لیا نا، اس لیے منع کر رہا تھا میں آپ کو جانے سے۔ آپ کو آخر سمجھ کیوں نہیں آتا کہ یہ معاملہ بہت حساس ہو چکا ہے؟ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایجنسی سے 3 ایکٹریسز غائب ہیں اور ایک کا قتل کیا جا چکا ہے۔ قتل سمجھتی ہے نا کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسے اندر کیا اور پھر خود بھی اپارٹمنٹ میں چلا آیا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ سیلینا اسی طرح ہچکیوں کے درمیان اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پاٹ چہرے کے ساتھ بلند آواز سے بول رہا تھا، یہ سب مذاق نہیں ہے میڈم۔ جیسے دوسری ایکٹریسز کا قتل ہوا ہے ویسے آپ کا بھی قتل ہو سکتا ہے۔ یاسر آپ کی وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ میں اسے وہاں اس حالت میں چھوڑ کر اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آیا کہ آپ میرے ساتھ واپس جا کر ساری محنت ضائع کر دیں۔ کیا آپ کو اپنے کریئر کی کوئی فکر نہیں ہے؟ اس نے اسی کاٹ تار لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ پانی سے بھری آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، مجھے بس یاسر کے پاس جانا ہے، باہر میں جائیں سب۔ ساحر نے لمحے بھر کو افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اپنی فکر نہیں ہے آپ کو؟ کیا یاسر کی بھی نہیں ہے؟ وہ بس خاموشی سے روتی رہی۔ اگر وہ مر جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو؟ اور اس نے کرنٹ کھا کر ساحر کے بے رحم سوال پر اسے دیکھا تھا۔ دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ پلیز نہیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں کہ اسے کچھ نہ ہو تو یہاں انتظار کریں میرا۔ میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ صرف آپ کے کریئر کی بات نہیں ہے میڈم، یہ یاسر کی جمع پونجی ہے۔ آپ کا ایک لاپرواہ قدم اسے خاک کر دے گا۔ اور اس سے مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ تیزی سے پلٹ گیا تھا۔ ساتھ ہی فون پر کوئی نمبر ملاتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ برستی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ اپنے آپ ہی چوکھٹ سے آ لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ وہ زخمی سا سیاہ پردے پر ابھرا۔
اس نے تکلیف سے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ آنسو بے تحاشا رخساروں پر گر رہے تھے۔ ہاتھ میں موجود مفلر اور ہیلز کا بیگ اس نے اب تک کسی متاع کل کی مانند جکڑ رکھا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے صوفے کی جانب آئی اور پھر آہستہ سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کپ کپاتا ہاتھ بیگ کی جانب بڑھایا، اس میں سے سیاہ سلک کا مفلر نکالا اور پھر وہ اس مفلر کو آنکھوں سے لگائے جانے کتنے ہی پہروں روتی رہی۔ اسے آج صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ یاسر کو تکلیف میں دیکھنا بالکل روح قبض کیے جانے جیسا تھا۔ ٹھنڈے پڑے لاؤنج میں سسکیاں اسی طرح ابھر رہی تھیں۔ ٹھنڈے فرش پر جوتوں کے ساتھ بیٹھی ایک لڑکی مفلر آنکھوں پر رکھے اب تک رو رہی تھی۔ ساحر نے واپس اس سنسان گلی میں قدم رکھا، لیکن یاسر کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ وہ واپس بھاگا، چند گلیوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، اسے پکارتا رہا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کا فون اب مستقل بجنے لگا تھا۔ پہلی 2 مسڈ کال سلطانہ کی جانب سے تھیں، پھر 4 کالز حنیفہ اور زار کی جانب سے کی گئی تھیں۔ اس نے فون کو جیب میں ارسا اور تیزی سے گلیوں سے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بلند عمارت والا ہسپتال موجود تھا۔ وہ اس طرف کو بھاگا۔ دروازہ دھکیلتی ہی اس نے آگے بڑھ کر ریسیپشنسٹ سے یاسر کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اسے ایمرجنسی وارڈ کا راستہ دکھا دیا۔ ایمرجنسی وارڈ کی سرخ بتی روشن تھی، شاید اس کی سرجری جاری تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے گہرا سانس لیا اور پھر پشت دیوار سے لگائی۔ ہسپتال رات کے پہر بھی سفید بتیوں سے منور تھا۔ مریض، سفید کوٹ پہنے ڈاکٹرز اور مریضوں کے گھرانے سب تیزی سے آ جا رہے تھے۔ اس نے جیب میں ارسا فون نکالا اور پھر اسے نگاہوں کے سامنے کیا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ حنیفہ اور سلطانہ کو خبر کے متعلق آگاہ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب ہسپتال کی اس یخراداری میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سلطانہ بے یقینی سے سر بار بار نفی میں ہلاتی مسلسل رو رہی تھی۔ حنیفہ البتہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ زار اور شیر بھی ساتھ ہی پریشان سے استعدا تھے۔ حنیفہ نے انہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چلے آئے تھے۔ وہ ان کی ٹیم کا سپریم ہینڈسم پارٹ تھا، وہ اسے بھلا کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ سرجری مکمل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز اب باہر نکل کر ہاتھوں سے شفاف باریک دستانے اتارتے انہیں سرجری کے متعلق بریف کر رہے تھے۔ گولی خطرناک ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر نشانہ چند انچ نیچے ہوتا تو یاسر کا گردہ ضائع ہو سکتا تھا۔ سلطانہ پھر سے رونے لگی تھی۔ حنیفہ نے بے اختیار شکر کا کلمہ ادا کیا تھا، پھر روتی ہوئی سلطانہ کو ہمدردی سے دیکھتے تسلی دینے لگے۔ یہ کہ وہ اب ٹھیک تھا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ ساحر اگلے ہی پل باہر چلا آیا تھا، پھر فون پر نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ فون تیزی سے اٹھایا گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز مجھے بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ اپارٹمنٹ کے سر ٹائلز پر ہیلز کے ساتھ وہ اب تک بیٹھی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن رونے کے باعث آنکھوں کے پپوٹے درد کر رہے تھے اور آنکھیں شدید جل رہی تھیں۔ ساحر نے گہرا سانس لیا۔ وہ ٹھیک ہے میڈم۔ اور سیلینا کو لگا کسی نے اس کے دل سے پہاڑ اتار دیا ہے۔ شکر گزاری کے کئی آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرے۔ اس نے فرتے جذبات سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، آنسو ابلتے جا رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، اوہ خدایا وہ ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ ساحر۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے جلدی جلدی ہاتھ کی پرس سے آنسو رگڑ کر صاف کیے، پھر اسبات میں سر ہلایا، لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ ٹھیک سے بند ہے؟ اس نے یوں ہی چہرہ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں۔ ایسے نہیں، اٹھ کر دیکھیں، مجھے بتائیں کہ دروازہ ٹھیک سے بند ہے یا نہیں۔ ساحر کی دی گئی ہدایت پر وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہیل سے چلتی ہوئی آگے بڑھائی، دروازے کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک سے بند ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گی۔ میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کر آپ کے پاس چلا آؤں گا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ فون رکھتے رکھتے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے پھر رکھتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور فون کان سے ہٹا کر آگے بڑھائی۔ ایک پاؤں اونچا کر کے ہیل کی باریک سٹرپ کھولی، پھر ہاتھ سے جوتا اتار کر زمین پر رکھا۔ دونوں ہیل سے پہرا زاد کر کے وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ لمحے بھر کو اپنے گورے گلابی پیروں کی جانب دیکھا۔ وہ بھاگنے کے باعث جگہ جگہ سے زخمی لگ رہے تھے۔ زخموں میں شدید جلن کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بے دم سی صوفے پر گر سی گئی۔ کچھ لمحات پہلے تک اس کے قدموں میں بجلیاں سی بھر گئی تھیں۔ وہ کتنی ہی مسافتیں بھاگ کر عبور کر سکتی تھی۔ وہ یاسر کے لیے کہیں بھی بھاگ سکتی تھی۔ اس ایک لمحے پہلے تک اپنے کریئر، اس انڈسٹری، یہاں تک یاسر کے ساتھ دیکھ لیے جانے کا احساس تک نہیں تھا۔ اسے بس یاد تھا تو یہ کہ وہ زخمی ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ہوا تھا۔
پیروں میں آبلے سے بن گئے تھے اور اب ان آبلوں میں شدید سوزش ہو رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کیں۔ یہ وہ کیا کرنے لگی تھی؟ ایک لمحے پہلے تک وہ خود کو تباہ کر دینے کے دہانے پر تھی۔ اس نے پشت آہستہ سے صوفے سے ٹکائی اور نیم دراز ہو گئی۔ زخم اب تک جل رہے تھے۔ کیا وہ خود کو تباہ کر دینے کی تاب رکھتی تھی؟ کیا وہ کسی اور جھٹکے کو برداشت کر سکتی تھی؟ پیروں کی جلن اب پورے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ان میں گلابی سا پانی تھا، بالکل ہلکا سا پانی۔ نہیں، وہ خود کو تباہ نہیں ہونے دے گی، وہ خود کو ایسے ختم نہیں ہونے دے گی۔ تازہ زخموں کی جلن گہری ہونے لگی۔ اس نے نگاہ جھکا کر زخموں کی جانب دیکھا اور پھر اس نے ایک فیصلہ لیا، ایک کٹھن فیصلہ۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی کمرے کے اندر چلی آئی۔ واش روم کا دروازہ نیم پا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اپنا ٹوٹا بکھرا سا سراپا اس آئینے میں دیکھا۔ اس کے گہرے شہد رنگ بال کندھوں پر الجھ کر بکھرے ہوئے تھے۔ لباس خراش زدہ تھا، ایک جانب سے آستین پھٹی ہوئی تھی۔ آنکھیں رو رو کر زخمی سی دکھ رہی تھیں اور قدموں میں ہوتی جلن ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب یاسر سے کبھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے اپنے معاملات سے دور رکھے گی، وہ ساحر کی بات مانے گی، وہ اب کوئی بھی بچکانہ قدم نہیں اٹھائے گی۔ آگے بڑھ کر اس نے نلکا چلایا اور پھر تیز دھار پانی سے اگلے ہی پل چہرہ دھونے لگی۔ میک اپ پانی کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ سے چہرہ صاف کیا اور پھر چند پل یوں ہی خالی خالی نظروں سے خود کو دیکھتی رہی۔ اور ایک فیصلہ تھا جو سلینا مظہر کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ ہسپتال کی سفید راہداری ویسے ہی روشن تھی۔ ٹائلز بہت سرد اور جما دینے کی حد تک ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی سرجری مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ ماتھے پر ایک عدد سفید پٹی بھی بندھی تھی۔ ہسپتال کے سفید گاؤن میں وہ مزمحل سا لگ رہا تھا، بند آنکھوں کے ساتھ لیٹا، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ وہ سب اس کے آس پاس اکٹھا تھے۔ سلطانہ اس کا بے جان ہاتھ تھامے اس کے بستر کے ساتھ لگی کرسی پر براجمان تھی۔ حنیفہ اور ساحر ایک جانب استیدا تھے، ساحر اور ظاہر ایک جانب کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ حنیفہ نے ان تینوں کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ تینوں ان کے پیچھے بڑھ آئے۔ اب وہ تینوں ہسپتال کے باہر زینوں کے اس پار موجود تھے۔ اسٹریٹ بلب روشن تھے، وہ چاروں اس کے نیچے استیدا رہے۔ کچھ پل جیسے خاموشی چھائی رہی تھی۔ کس نے کی ہے؟ حنیفہ کی بھاری سی آواز ابھری تھی۔ سب کا رخ ساحر کی جانب تھا۔ گلیوں میں اندھیرا بہت تھا اور اس نے ماسک پہن رکھا تھا۔ کس قسم کا ماسک؟ چمڑے کا ماسک تھا، سور کی شکل کا۔ یکدم ہی شیر کے چہرے پر کرائیت سی ابھری تھی۔ زار نے بے چینی سے سر جھٹکا تھا۔ ساحر بغیر اثر لیے سیدھے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، اسے ہماری ایجنسی کے خفیہ اسپاٹ کا علم کیسے ہوا؟ یاسر ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ایجنسی کا ہی کوئی بندہ ہے، وہی جسے میں نے اس رات کیبنز کے درمیان سے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ اور یہ شخص دونوں ایک ہی ہیں۔ اب کہ وہ تینوں چونکے تھے، حنیفہ نے ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ان دونوں کے بھاگنے کا انداز بالکل ایک سا تھا۔ تم زار، تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں اور ساحر کو سلینا کی حفاظت کے لیے مقرر نہیں کیا تھا؟ حنیفہ کی آواز میں اب کے ناپسندیدگی سی تھی۔ زار کا چہرہ یکدم شرمسار سا سرخ ہوا تھا۔ ساحر نے گہرا سانس لیا۔ زار کی کوئی غلطی نہیں ہے یہاں، سلینا نے اسے اپنے کام سے بھیجا تھا۔ حنیفہ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ ایسا کیا ضروری کام آن پڑا تھا کہ اسے تمہیں بھیجنا پڑا؟ ان کی میک اپ کٹ رہ گئی تھی سیٹ پر، بس وہی واپس لینے گیا تھا میں۔ ان کا ماننا تھا کہ میک اپ ہر ایک شے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ایکٹریس کے لیے تو میک اپ سانس لینے کا کام دیتا ہے۔ اس نے سلینا کی جانب سے جھاڑا گیا فلسفہ منمناتی سی آواز میں حنیفہ کی گوش گزار کیا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ اوف سلینا، اب تم تینوں میری بات بہت دھیان سے سنو۔ اب ہم یہ کیس خود سالو کر رہے ہیں۔ پولیس اپنا کام کرتی رہے، لیکن ہمیں اس حملہ آور کو خود پکڑنا ہوگا۔ یاسر کی پہرے داری کے لیے میں ایجنسی سے گارڈز کو بھیج دیتا ہوں، اس کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ لیکن تم تینوں اب اپنی آنکھیں کھلی اور لب بند کر لو۔ ایجنسی میں سے کسی پر بھی اس معاملے پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تینوں نے ہی سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ ساحر، تم اس انسان کا اسکیچ بنواؤ۔ تم اسے 2 دفعہ دیکھ چکے ہو، سیاہ ماسک والا اسکیچ بنواؤ۔ اس کی جو بھی جسمانی تفصیلات ہیں وہ آرٹسٹ کو دو اور ایک خاکہ تیار کرواؤ۔ زار اور شیر، تم دونوں اپنے کیبنز میں CCTV کیمرے انسٹال کرو۔ 24 گھنٹوں کی فوٹیجز کو جانچو۔ کون کتنی مرتبہ بغیر کسی وجہ کے تمہاری چیزوں میں جھانکتا ہے اور تم سے بات بے بات باتیں اگلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اب یہ سب خود آبزرو کرنا ہوگا۔
ان کے حکم صادر کرنے پر ان تینوں نے روجر سر کہا تھا، پھر وہ تینوں ہی حنیفہ کے پیچھے بڑھ گئے تھے۔ کار کی جانب بڑھتے ہوئے حنیفہ کے قدم لمحے بھر کو زنجیر ہوئے تھے۔ سردار، اس ساری بھاگ دوڑ میں وہ انہیں یاسر کے حادثے کے متعلق مطلع کرنا تو بھول ہی گئے تھے۔ انہوں نے تینوں کو اشارہ کیا تو وہ تینوں اپنی اپنی کارز کی جانب بڑھ گئے۔ وہ پیچھے اب اپنے فون کی سیاہ اسکرین کو خاموشی سے تک رہے تھے۔ کثافت جیسے گہری ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے مٹیالے رنگ کی دیواروں والے کمرے میں وہ گم سم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ روتی رہی تھی لیکن اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ گلابی ہوئی ناک دہک رہی تھی۔ اسے کچھ لمحات قبل ہی روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ٹکائے بیٹھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہسپتال اتنے سرد ہوتے ہیں، اتنے سرد کے انتظار میں ٹانگیں جمنے لگتی ہیں اور آنکھیں پتھرا جانے کا خدشہ گہرا ہونے لگتا ہے۔ تم نے وہ اذیت کیسے برداشت کی تھی میرے بچے؟ تم اس اذیت ناک رات کو سر کرنے کے بعد اب تک زندہ کیسے رہے ہو؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے رہے، کیوں میرے منہ پر ہمیشہ دروازے بند کرتے رہے، کیوں مجھے ہمیشہ پرے دھکیلتے رہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ہسپتال اتنے سرد ہوتے ہیں، اتنے زیادہ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکا تھا۔ آنسو سیدھا یاسر کے ہاتھ پر جا گرا تھا۔ تکلیف پر اس کا گلا جیسے تنگ پڑنے لگا تھا۔ سب سیاہ دھند میں لپٹتا جا رہا تھا۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آیا جب وہ یاسر تک پڑھنے کی کوشش کرتی اور وہ اس سے دور بھاگ جاتا۔ ہر لمحہ اذیت ناک تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری محبت تمہارے لیے کرب کا باعث تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری آغوش تمہارے لیے ہسپتال کی سرد راہداریوں جیسی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا میرے بچے۔ مجھے معاف کر دو، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ میں آئندہ کبھی تمہیں اپنا چہرہ دکھا کر تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں بیٹا، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس نے آنسو رگڑ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، پھر اس کے ہاتھ کو احتیاط سے بیڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ اسے چپ چاپ دیکھتے رہنا چاہتی تھی، اپنے پیارے یاسر کو۔ اس نے بمشکل اپنی پلکیں ایک دوسرے سے جدا کی تھیں۔ ایک دو دفعہ پلکیں چپکانے کے بعد اسے سفید روشنی کا احساس ہوا تھا۔ مصنوعی سفید روشنیاں، اندھیرا، روشنی، پھر سے اندھیرا۔ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ اگلی دفعہ جب اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو آس پاس ہوتی باتوں کی آواز محسوس ہوئی۔ اسے جاگتا دیکھ کر کوئی اس کے قریب چلا آیا تھا۔ کوئی کسی ڈاکٹر کو بلانے کا بھی کہہ رہا تھا۔ آوازیں، آنسو، خوشی، سب جیسے گڈمڈ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے واقعتاً مکمل طور پر ہوش آ گیا تھا۔ اس کی پلکیں اب کہ اتنی بھاری نہیں تھیں۔ اس نے آس پاس گردن آہستگی سے گھما کر دیکھا۔ سردار، ارمان، سلطانہ تینوں استعدا تھے۔ ارمان اب ڈاکٹر سے اس کی ریکوری کے متعلق بات کر رہا تھا۔ دادا اور سلطانہ اس پر جھکے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کی سماعت کو الفاظ تو محسوس ہوئے لیکن سمجھ نہیں آیا کہ وہ دونوں کیا کہہ رہے تھے۔ کچھ پل بعد اسے آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی۔ یاسر بچے، کیسے ہو اب؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی زخم میں؟ سردار کی مہربان سی آواز اسے اپنے کان کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے انہیں دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں، شاید وہ روتے رہے تھے۔ اس نے چہرہ گھما کر سلطانہ کو دیکھا۔ وہ اب گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرتی بمشکل مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ اپنا راستہ ہمیشہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اس نے چہرہ سردار کی جانب گھمایا، پھر آہستہ سے کہا، کیا ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ مجھے ریکور کرنے کے لیے تنہائی اور سکون کی ضرورت ہے؟ اور وہ جو مسکرا کر نرمی سے جھکے اسے سن رہے تھے، یک لخت چونکے۔ اسے دیکھا، وہ سنجیدہ تھا اور انہی ٹھہرے ہوئے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے بے بسی سے ہنس دیے تھے۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے انتہائی کوئی فلمی سا جملہ بولو گے، لیکن تم تو اوہ یاسر۔ وہ بے بسی سے ہنستے جا رہے تھے۔ کتنا ڈر گیا تھا ان کا دل۔ پھر آنکھوں میں ڈھیروں خفگی سمیٹ کر اس بدتمیز کی جانب دیکھا۔ مجھے لگا تھا میں اپنا دوسرا بیٹا کھونے جا رہا ہوں۔ تم نے یہ جاب کرنے سے قبل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی حفاظت کرو گے۔ یہ حفاظت کر رہے ہو تم؟ بہت ہو گیا لاڈ پیار، وہ اس پر گرجے تھے۔ ڈاکٹر اور ارمان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ سلطانہ بھی انہیں ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں چونکا تھا تو بس یاسر نہیں چونکا تھا۔ آپ مریض سے ایسے بات نہیں کر سکتے، ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی ہلکی سی تنبیہ پر اس نے سردار کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں نہ کہتا تھا۔ چترول کی ضرورت ہے آپ کے مریض کو فی الحال۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ وہ ٹھیک ہوتا تو دل کھول کر ہنستا، لیکن ابھی تو ہلکی سی جنبش بھی تکلیف دے رہی تھی۔ آپ ہیں کون مریض کے؟
دادا ہوں میں اس کمبخت کا۔ ارمان جلدی سے ڈاکٹر کو لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، مبادا سردار اپنے جلال سے اسے بھی بہرہ مند کر دیتے۔ دادا ہی تو ہیں بس، ہلکی سی آواز میں کہا تھا یاسر نے۔ سردار کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ سلطانہ نے ہنسی دبانے کی خاطر چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ صرف دادا؟ وہ اس کی سنگ دلی پر گویا بلبلائے تھے۔ اس نے سکون سے سر اس بات میں ہلایا تھا، تم ذرا صحتیاب ہو جاؤ، پھر کیا؟ اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مجھے غصہ دلانے کے لیے کیا خصوصی طور پر طنز کرنے کی کلاسز لیتے رہے ہو؟ انہوں نے احتیاطاً پوچھ ہی لیا تھا۔ اس دفعہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، بالکل ہلکا سا۔ سردار اسے اتنے دنوں بعد مسکراتا دیکھ کر جیسے ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے۔ اس نے یوں ہی گردن پھیر کر سلطانہ کی جانب دیکھا تھا، ملگجا لباس اور تھکی تھکی سی آنکھیں۔ وہ شاید گھر نہیں گئی تھی۔ آپ کیسا فیل کر رہے ہو؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ بہتر۔ سلطانہ بیٹے، گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تم 2 دن سے ایک ٹانگ پر کھڑی رہی ہو، ایسے تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ سردار کے کہنے پر وہ چونکا تھا۔ 2 دن؟ کیا وہ 2 دن بعد ہوش میں آیا تھا؟ 2 دن؟ اتنا لیٹ ہوش کیوں آیا مجھے؟ تمہیں ان پچھلے دنوں میں بہت دفعہ ہوش آ چکا تھا، لیکن تم دواؤں کے زیر اثر نیم غنودگی میں تھے۔ سلطانہ بیٹے جاؤ، آرام کرو، میں یاسر کے پاس ہوں۔ اس نے اب کے چہرہ سلطانہ کی جانب پھیرا تھا، پھر کھنکار کر کہا، آپ آرام کریں، یہاں پر دادا ہیں میرے ساتھ۔ اوکے، لیکن میں شام میں پھر سے آؤں گی، تم مجھے یہاں آنے سے روک نہیں سکتے۔ اس کے جواب دینے سے قبل ہی سردار سر ہلا کر انہیں اجازت دے چکے تھے۔ وہ باہر کی جانب بڑھیں تو اس نے ماتھے پر ڈھیروں بل لیے سردار کی جانب دیکھا۔ آپ نے انہیں یہاں واپس آنے کی اجازت کیوں دی؟ سردار سکون سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ کیونکہ وہ ماں ہے تمہاری، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے تم سے الگ نہیں کر سکتی، تم بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی قسم کے خطرے سے دوچار ہوں۔ اپنے بیٹے کے پاس اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک منٹ، کیا تمہیں اسی ماں کی فکر ہو رہی ہے جس کی تم شکل دیکھنے تک کے روادار نہیں تھے؟ پھر جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے کچھ محسوس کرنا چاہا۔ کیا تمہارے سینے میں دل کی جگہ پتھر نہیں موجود؟ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ تمہارے پاس دل نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ انہیں آنکھیں اٹھا کر دیکھتا رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں دادا، میں نہیں چاہتا کہ وہ بلا وجہ کسی بھی مسئلے میں میری وجہ سے پھنسے، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں کیا نہیں سمجھتا جناب؟ وہ جتنا پیچ و تاب کھا رہا تھا، سردار اتنا ہی سکون میں تھے۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، ہاتھ سے اپنے پیٹ پر بندھی پٹی کو چھو کر زخم محسوس کیا۔ اس کے چھونے پر اندر جیسی سوئیاں سی چبھی تھیں۔ جس نے مجھے زخمی کیا ہے وہ میرے آس پاس موجود لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری جاب ایسی ہے کہ بہت سے دشمن اپنے آپ ہی بن جاتے ہیں، انہیں بس کسی ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی کا گھرانہ تباہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ آواز آہستہ تھی، سردار گردن چکائے محبت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تم ہو نا ہماری حفاظت کے لیے، کوئی کیسے ہمیں ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تمہارا غصہ ور چہرہ دیکھ کر کوئی ہمیں ہاتھ لگانے کی جرت کر سکتا ہے کیا؟ آپ کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں ٹھیک ہوں، کچھ ہی دنوں میں کئی کلومیٹرز تک بھاگ بھی سکوں گا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم سپر مین ہو؟ میں یاسر ہوں۔ بڑا کوئی تیر مارا ہے آپ نے یاسر ہو کر؟ سردار کا ٹھنڈا سا انداز دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی طور یہاں سے ٹلنے والے نہیں تھے۔ اسی پل ارمان دروازہ دھکیلتا اندر چلا آیا تھا، ایک نظر یاسر پر ڈالی، اس کے ماتھے پر بل تھے اور نقوش کچھ بگڑے سے تھے۔ اس نے ایک نظر سردار پر بھی ڈالی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ریکوری کے لیے 2 ہفتے درکار ہیں، اس سے پہلے تم اپنے روم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ زخم ابھی تازہ ہے، اگر احتیاط نہیں کرو گے تو زخم خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی من مانی کو چند دنوں کے لیے بلائے طاق رکھ کر صرف اپنی صحت کا خیال کرو۔ ارمان کے ایک ہی سانس میں کہنے پر اسے مزید کوفت ہونے لگی تھی۔ اس نے سر تکیے پر رکھ دیا تھا۔ 2 ہفتے، 2 ہفتوں تک وہ اس مرجھائے ہوئے مصنوعی روشنیوں سے مزین ہسپتال میں آخر کیا کرے گا؟ اس سے اگلے چند دنوں کے بارے میں سوچ کر ہی شدید اکتاہٹ ہوئی تھی۔ میں اسے یہی سمجھا رہا ہوں، لیکن مجال ہے کہ دادا کی کوئی بات اسے سمجھ آ جائے، سردار نے خفگی سے کہا تھا، لیکن ارمان کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ دادا، آپ یہاں اب نہیں رہیں گے، آپ میرے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا، وہ آپ کو میرے گھر ڈراپ کر دے گا۔ یاسر کو اب ہوش آ گئے اور وہ خطرے سے بھی باہر ہے، اس لیے آپ بلا وجہ یہاں نہیں رک سکتے۔ آپ کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سکون سے سردار کو ہدایات دیں تو یاسر نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ دادا بھی اتنے ہی حیران ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا تم میرے ساتھ ہو، وہ بگڑ کر بولے تو یاسر کو ہنسی آئی۔ ارمان نے شانے اچکائے تھے۔ میں اب بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں دادا جان۔
یہ ساتھ ہو تم، مجھے میرے پوتے سے دور کر رہے ہو۔ آپ کا پوتا کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، بڑا مرد ہے، ایسی 2-3 گولیاں تو آرام سے کھا کر آگے والوں کو سیدھا کر سکتا ہے۔ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ اسی زخمی حالت میں خود ہاسپٹل چل کر آیا تھا؟ ڈاکٹرز اب تک حیران ہے کہ اس نے گولی لگنے کے بعد ہوش کیوں نہیں کھویا، اور یہ اتنا فاصلہ بھی عبور کر کے یہاں تک کیسے آ سکتا ہے۔ دل تو کر رہا تھا کہ بتا دوں یہ انسان نہیں جن ہے، لیکن پھر جانے دیا۔ اب آپ جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حفاظت کی اسے نہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ اب کے ہسپتال کے اس مٹیالے کمرے کا منظر کچھ اور تھا۔ یاسر ہاتھ باندھے محظوظ نگاہوں سے سردار کا بے یقین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارمان اپنی تقریر کرنے کے بعد سکون سے دادا کی جانب متوجہ تھا۔ پھر سردار نے انتہائی خفگی سے دونوں کی جانب دیکھا اور سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ جب میرے سفید محل آؤ گے تو میسم کے ہاتھ کے انتہائی خوفناک کریلے کھلاؤں گا تم دونوں کو، یاد رکھنا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن ہسپتال کے اس کمرے میں دل فریب سا کہکا گونجا تھا۔ سردار کے جاتے ہی ارمان اس کے قریب چلا آیا، پھر اسے گہرا سانس لے کر دیکھا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سیلینا سے کتنی محبت کرتے ہو؟ واٹ؟ بکواس بند کرو اور بتاؤ کہ کتنی اچھی لگتی ہے وہ تمہیں۔ کیا گھٹیا سوال ہے یہ؟ اس کا رشتہ آیا ہے۔ وہ نہیں چونکا، انہیں خاموش گہری نظروں سے ساتھ کھڑے ارمان کو دیکھتا رہا۔ تو کچھ پل بعد بڑی بے رحمی سے پوچھا تھا اس نے۔ ارمان کی جانچتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ تم واقعی اسے پسند نہیں کرتے؟ ارمان، یہ کیا فضول سوال ہے؟ اب کہ وہ بگڑا تھا۔ اس میں کچھ بھی فضول نہیں ہے۔ کچھ ہی پل بعد واجد حسن اپنی بیوی سے علیحدگی کی خبروں کے ساتھ ہیڈ لائنز کا حصہ ہوگا، اور وہ سیلینا کے پاس دوبارہ جائے گا۔ وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ اور اب کہ اس کے ابرو متعجب سی اوپر کوٹ گئے تھے۔ وہ اس گھٹیا آدمی سے دوبارہ کیوں رشتہ جوڑنا چاہے گی؟ اور اب کہ وہ بولا تو آواز میں گہری اکتاہٹ کے ساتھ تیش بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ ارمان بالکل ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہی کندھے اچکائے تھے۔ وہ کسی سے بھی رشتہ جوڑے، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی سے بھی ایسے کیسے رشتہ جوڑ سکتی ہے؟ اور وہ کیوں جوڑے گی؟ کیونکہ یہ اس کی زندگی ہے اور وہ اس زندگی کا فیصلہ کرنے کا ہر حق رکھتی ہے۔ اور وہ ارمان کے ٹھنڈے سے انداز میں کہنے پر ٹھٹک کر ٹھہر سا گیا تھا، پھر چہرہ اس کی جانب سے پھیر کر سر جھٹکا۔ اگر تم اس میں واقعتاً دلچسپی رکھتے ہو تو آگے بڑھو اور اسے اس واجد نامی بے ڈھنگی مخلوق سے چھین لو، ویسے بھی وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے نہیں، سوچ کر جواب دو، کیا تم اسے دوبارہ واجد کی زندگی میں داخل ہوتے دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے احتجاجاً کہا تھا۔ ارمان ڈھیٹوں کی طرح مسکراتا رہا، اس نے یاسر کا احتجاج سنا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اسے دوبارہ ذلیل کرے گا، اس دفعہ 50 نہیں 1000 کے سامنے کرے گا۔ ماریا اس کی زندگی پہلی ہی عذاب بنانے کے در پہ ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے جن عظیم چالوں کا سہارا لے گی، اس کا سیلینا پر کیا اثر پڑے گا، اسے بھی سوچ لینا۔ واجد کا نامی گرامی کاروباری باپ اسے کبھی بھی اپنی بہو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ وہ اسے اس کی زندگی چھوڑنے پر مجبور کرے گا۔ وہ اس پر ہر طرح سے زور ڈالے گا یاسر عالم کہ وہ انڈسٹری چھوڑ دے، اور تمہیں یہ سب ہمت کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ وہ اب بس چبھتی ہوئی نگاہوں سے ارمان کا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا جیسے بہت محظوظ ہو رہا ہو۔ اب کیا تم یہاں سے دفع ہو سکتے ہو؟ اس نے دروازے کی جانب ابرو سے اشارہ کر کے ضبط سے کہا تھا۔ ارمان نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں دوست ہوں تمہارا، تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے پہلے سے وارن کر رہا تھا تمہیں۔ ساتھ ہی ہاتھ جھلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے انہیں چپتی آنکھوں سے کمرے کا بند دروازہ دیکھا اور پھر کوف سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اس بستر پر رہنا اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا لیا تھا۔ اب وہ بے چینی سے ای میلز چھان رہا تھا۔ کیا واجد واقعی ماریا کو زندگی سے بے دخل کر رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو سیلینا کی زندگی ایک بار پھر سے مشکل ہونے جا رہی تھی۔ اسے شوٹ کے ساتھ ساتھ فوٹو شوٹ کے لیے بھی کام کرنا تھا۔ سلطانہ کئی دنوں بعد آج سیٹ پر نکھری سی آئی تھی، لیکن سیلینا نے محسوس کیا کہ اس کا انداز اس کے ساتھ بے انتہا روکھا اور کھنچا سا تھا۔ وہ سب سے مسکرا کر نرمی سے حال احوال دریافت کر رہی تھی، لیکن جو ہی اس کی جانب نگاہ اٹھی تو انداز میں یکدم ہی سرد مہری سی اتر گئی۔ اس کا دل بے تحاشا خراب ہونے لگا تھا۔ وہ یاسر کی ماں تھی اور یاسر اس کی وجہ سے ایسی حالت میں ایڈمٹ تھا۔ کوئی بھی ماں اس کی جگہ ہوتی تو ایسا ہی رد عمل دیتی۔ سرمد نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی۔ سلطانہ اسے یقیناً اپنے آفس میں طلب کر رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر آگے بڑھائی۔
دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دبے قدموں آگے بڑھائی۔ سلطانہ نے ایک سرد سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ سا ابھرا تھا، حلق خشک ہو گیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا یاسر سے ملنے کو؟ سوال بہت کڑے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اس کی گردن جھک سی گئی، کندھوں پر منو بوجھ آ گرا۔ سوری، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریل۔ لڑکی ادھر دیکھو۔ اس نے سختی سے درمیان میں اس کی بات کاٹی تو اس نے بہت سا تھوک نکل کر چہرہ اٹھایا۔ پیشانی کا پسینہ اب رخسار تک ڈھلک آیا تھا۔ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ کہیں اندر دبتی جا رہی ہے، کہیں بہت اندر۔ مجھے تمہاری وضاحتوں میں قطعاً بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تمہیں بالکل آخری دفعہ خبردار کر رہی ہوں، میرے بیٹے سے دور رہو۔ تمہاری وجہ سے ماریا نے اس سے بھی داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، تمہارے میس میں اسے بھی گھسیٹا تھا، صرف اس لیے کہ وہ کسی اچھے انسان کی ماں نے تمہاری آخر تک مدد کرتا رہا۔ لیکن اب پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تمہاری اس کی زندگی میں موجودگی ایک نیرا خطرہ ہے، اس لیے تم بغیر کوئی اطلاع دیے منظر عام سے غائب رہو، مجھے دوبارہ تمہیں خبردار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ باہر نکل آئی، ایک نظر پہلے کام پر ڈالی۔ تکلیف اور مصروفیت ساتھ ساتھ تھی۔ وہ آخر جاتی تو کہاں جاتی؟ کسی نے اسے آواز دی تو اس نے گہرا سانس لیا، حلق میں موجود گرہیں نگلیں اور پھر بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجاتی آگے بڑھائی۔ بعض دفعہ مسکرانا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوا کرتا۔ اس کے لیے وہ لمحہ شروع ہو چکا تھا، بہت پہلے سے۔ یاسر ملا تو اس نے آس ہی نہیں جوڑی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ قابل نہیں تھی، لیکن یہ دل، یہ آس نہ ہونے پر بھی کیوں ٹوٹ رہا تھا؟ یہ نا امید ہونے کے بعد بھی کیوں ٹوٹ جانے کی سکت رکھتا تھا؟ یہ آخر سمجھتا کیوں نہیں تھا؟ وہ آہستہ سے اٹھی اور پھر آگے بڑھائی۔ انڈسٹری میں داخلے کے اوائل دنوں ہی میں اسے ایٹنگ ڈس آرڈر کی شکایت ہو گئی تھی۔ وہ بے وقت اور بے جگہ کھانے لگی تھی۔ وہ بے تحاشا کھانے کے بعد واش روم میں بند ہو کر کئی پیروں تک اپنے معدے سے سب اگل دیا کرتی تھی۔ پھر ایک چکر شروع ہو گیا۔ تکلیف اور اذیت سے چند پل کی نجات کے لیے وہ بھوک نہ ہونے کے بعد بھی زبردستی کھانے لگی اور اس کی صحت بری طرح متاثر ہوتی رہی۔ اس کا وزن مستقل بڑھتا جا رہا تھا۔ نظر اور یوویل نے اس کے بڑھتے وزن پر تشویش کا اظہار کیا تو اس نے ایکسٹریم ڈائٹس شروع کر دی۔ ایک اذیت ناک اور نہ ختم ہونے والا چکر پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی کھا نہیں پاتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اسے ماہر نفسیات کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے دماغ کے اس طاقتور چکر کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وزن جو تیزی سے بڑھا تھا اب اسی تیزی سے گرنے لگا تھا۔ اس کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی تھی، اس کی جسمانی صحت بگڑ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا اور پھر وہ کریم بریڈز کے کئی پیکٹ نکال کر تیزی سے کھانے لگی، ایسے جیسے وہ برسوں سے بھوکی رہی ہو۔ کچھ پل بعد وہ فریج کے سامنے بیٹھی بریڈز باقاعدہ منہ میں زبردستی ٹھونستی جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ فریج کی سفید روشنی میں کچن کا کچھ حصہ نمایاں تھا، اور وہ بھی جو زمین پر بیٹھی کسی وحشی کی طرح بریڈ زبردستی حلق سے اتار رہی تھی۔ اسے ان کریم سے بھری ڈبل روٹیوں کے ذائقے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو محض اپنا سٹریس ختم کرنے کے لیے کھاتی جا رہی تھی۔ یکلخت ہی حلق تک بھر جانے کے بعد اسے ابکائی سی آئی تھی۔ اس نے ادھ کھلے پیکٹس، آدھی بچی ڈبل روٹیاں اور باریک چورے کو یوں ہی چھوڑا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ اسے کیا آ رہی تھی؟ کچھ ہی پل بعد کسی نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھایا۔ آنے والے نے قدرے حیرت سے بتیاں روشن کی تھیں۔ وہ سائرہ تھی۔ سیلینا؟ جواب ندارت۔ وہ پرس صوفے پر ڈال کر جلدی سے آگے بڑھی اور پھر کچن میں جھانکی۔ فریج کا کھلا دروازہ دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے کی جانب بھاگی۔ وہ اس کے ڈس آرڈر سے واقف تھی۔ اب وہ بیسن پر جھکی سیلینا کی پشت سہلا رہی تھی۔ وہ اپنا منہ دھو رہی تھی، بے جان یا ہاتھوں سے۔ اس نے اسے کوئی بھی سوال کیے بغیر بیڈ پر لٹا دیا تھا، پھر اس پر لحاف کھول کر ڈالنے لگی۔ سیلینا اسے بے حد مزمحل لگی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی چھوئی۔ تم ٹھیک ہو نا سیلین؟ کیا ہوا ہے؟ پھر اس کے سرہانے آ بیٹھی، پیار سے اس کے ٹھنڈے سفید رخسار پر اپنا نرم گرم سا ہاتھ پھیرا۔ تمہیں معید سے سیشنز لینے کی ضرورت ہے، یہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ کیا تم میرے لیے یاسر کو ہاسپٹل دیکھنے جا سکتی ہو؟ میں بس جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے التجائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ سائرہ لمحے بھر کو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر اس کی بات مان لی۔
تمہیں اس وقت خود کی فکر کرنی چاہیے. کیا تم ابھی کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا افورڈ کر سکتی ہو؟ وہ کسی نہیں ہے، اس نے ہمیشہ میری جان بچائی ہے. سائرہ اس کا زرد چہرہ چند پل دیکھتی رہی تھی. اچھا اب آرام کرو، میں صبح اس سے مل آؤں گی. پلیز. کیا حالت بنا لیا تم نے اپنی؟ کچھ پل بعد وہ اسے گردن جھکا کر دیکھتی ہوئی افسوس سے بولی تھی. سیلینا اداس سا مسکرائی. مجھے اتنا یاد آ رہا ہے سائرہ، میں کیا کروں؟ تم اسے بتا کیوں نہیں دیتی؟ سائرہ کے دل کو کچھ ہوا تھا. اس نے نفی میں سر ہلایا. آنکھوں کی باریک رگیں گلابی ہونے لگیں. میری وجہ سے دیکھو آج وہ کہاں پہنچ گیا ہے. میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، اور وہ مجھے پسند نہیں کرتا. وہ ایسی کسی کو پسند نہیں کر لیا کرتا. اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی بہت پرفیکٹ ہوگی. کم از کم وہ میرے جیسی داغدار سکینڈلز میں پھنسی ایک پستی ہوئی اداکارہ تو ہرگز نہیں ہوگی. اس بات پہ میں تمہارا منہ بھی توڑ سکتی ہوں. سائرہ کی ہلکی سی آواز پر وہ اداسی سے مسکرائی تھی. کیا میں ایسی نہیں ہوں؟ دوستی کی اینک اتار کر دیکھو. اپنی دوست کی زندگی اور ذات کا ہر شگاف بڑی وضاحت سے دکھائی دینے لگے گا. چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی. کیا تم اسے اتنا پسند کرتی ہو؟ سائرہ کے خاموش سے سوال پر اس نے بند آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا تھا. 2 آنسو بھی آنکھوں سے ٹوٹ کر لڑکتے ہوئے بالوں میں جذب ہو گئے. سائرہ کا دل بھاری ہونے لگا تھا. کیا واجد سے بھی زیادہ؟ ہاں، اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ. بولی تو آواز رندھی ہوئی تھی. کیا بات اچھی لگتی ہے اس کی؟ ہر بات. کچھ تو برا لگتا ہوگا نا؟ ہاں، جب وہ دور جانے اور دور رہنے کی باتیں کرتا ہے، جب وہ پل میں مجھے اجنبی کر دیتا ہے، مجھے لگتا ہے میرا دل خالی ہو گیا ہے، دنیا اور زندگی خالی ہو گئی ہے. تمہیں واجد سے کبھی اتنی محبت نہیں تھی؟ اور اس نے اگلے ہی پل آنکھیں کھول دی تھیں. سب ٹھہر گیا. ساری دنیا رک سی گئی. اس پر جیسے کچھ آشکار ہو رہا تھا، جیسے ایک لمحے کی آگاہی تھی، بس ایک پل کی. محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑائی. حیرت سے چھت کو تکتی رہی. کیا وہ اب تک محبت کے متعلق بات کرتی رہی تھی؟ کیا اسے یاسر سے محبت ہو گئی تھی؟ کچھ تھا جو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی. سائرہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا. مجھے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی. ہذیانی انداز میں نفی میں سر ہلاتی وہ کہہ رہی تھی. یہ محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور اس نے جواب دینے کے لیے لب وا کیے، لیکن اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا. اگر یہ محبت نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا تھا. اس نے خالی خالی بے یقین نظروں سے سائرہ کو دیکھا تھا. میں کیسے؟ کیا تمہارا دل اس کی تکلیف پر تڑپتا نہیں ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر اسے وہ رات یاد آئی جب اسے گولی لگی تھی. وہ اپنی اذیت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر اسے بازو سے جکڑ رہا تھا، اسے ساحل کے حوالے کر رہا تھا، اسے ہدایات دے رہا تھا. وہ اس حال میں بھی اس کے لیے فکر مند تھا. اس کی سفید شرٹ پر ابھرا وہ خون کا داغ اسے یاد کر کے نئے سرے سے تکلیف ہونے لگی تھی. ہاں، مجھے لگتا ہے میرا دل تکلیف سے پھٹنے کے قریب ہے. اور اسے مسکراتا دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ اسے سردار کے سفید محل کی چھت یاد آئی تھی. اسے زرد کمکموں سے روشن اس چھت پر موجود یاسر یاد آیا تھا، ہاتھ باندھ کر سکون سے اسے تپاتا ہوا، ہلکا سا مسکراتا ہوا. جب وہ مسکراتا ہے تو آس پاس ایک روشنی سی پھیلی محسوس ہونے لگتی ہے. اور جب وہ مصروف سا سر جھکائے کام کر رہا ہوتا ہے تب تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑی پر چہرہ ٹکائے اسے دیکھتی رہوں. مجھے لگتا ہے میں اسے دیکھ دیکھ کر کبھی نہیں تھک سکتی. میں اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے نسوں کے جال میں جکڑے ہاتھ، میں یہ سب بغیر کسی اکتاہٹ کا شکار ہوئے گھنٹوں دیکھ سکتی ہوں سائرہ. اور سب سے اچھا وہ تمہیں کب لگتا ہے؟ جب وہ میری کسی بے وقوفی پر چہرہ جھکا کر ہنس پڑتا ہے. الفاظ اس کے لبوں سے بغیر کسی دقت کے بہتے جا رہے تھے. اسے خود بھی بہت حیرت ہو رہی تھی. اس نے کبھی یاسر کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن یہ سب باتیں یہ جیسے اس کے کہیں اندر تک اترتی رہی تھیں. بس اسے ہی ان باتوں کا ادراک نہیں تھا. پہلی دفعہ وہ تمہیں کب اچھا لگا تھا؟ سائرہ نے اسی نرمی سے پوچھا تو سیلینا کی نگاہوں کے سامنے ایک منظر سا لہرایا. وہ گلابی جوڑے میں ملبوس کمزور سی واجد کے سامنے استیدا تھی. وہ اسے چھونے آگے بڑھ رہا تھا اور پھر کوئی درمیان میں آ گیا تھا. جب اس نے واجد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا تھا، کیپ یور ڈسٹنس. جب وہ لوگوں کو پرے دھکیل کر میرے لیے کہتا ہے کہ فاصلہ رکھ کر بات کریں، تب مجھے وہ کچھ اور اچھا لگنے لگ جاتا ہے. یہ سب زیادتی ہے میرے ساتھ.
وہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ وہ اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ تیز تیز بول کر اس کا سانس پھول گیا تھا۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے سیلین؟ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے محبت ہو گئی تھی اور یہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ سائرہ نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو سہلایا تھا، پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور ایکٹریسز کو کرداروں سے محبتیں ہو جائیں تو وہ انہیں بھول جانے ہی میں عافیت سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ کردار سیلینا، وہ کردار ان کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ سیلینا کی کہی گئی بات اس نے دہرائی تو وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ جیسے ایک دم بہت ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی۔ اب وہ پھر سے سائرہ کے ساتھ آ لیٹی تھی، پھر اس نے سائرہ کو بھینچ کر گلے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ سیلینا کو اس سمے اس کی اشد ضرورت تھی، اس لیے وہ بغیر کسی پس و پیش کے اس کے ساتھ نیم دراز رہی۔ لاؤنج میں موجود شیشے کی کھڑکیوں پر رات قطرہ قطرہ بہہ کر پگھلتی رہی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور یاسر فائنلی خطرے سے باہر ہے، اور مطلب اس کو بھی ریسٹ چاہیے ہوگا نا، تو اس کے ریسٹ میں ہی کچھ برا نہ ہو جائے۔ اور سیلینا، اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کو یاسر تو بہت پسند ہے، وہ تو اس سے محبت کرتی ہے، تو وہ اب کیا کرے گی؟ وہ تو یہی کرے گی نا کہ میری وجہ سے اسے مزید کوئی خطرہ نہ ہو، تو وہ اس کو سائڈ پر کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور پتہ نہیں اب یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ اور یاسر بھی اسے پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو کہ ہاں یہ بات ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ واقعی میں واجد سے شادی کر رہی ہے، واجد ماریہ کو چھوڑ رہا ہے، یہ سچ ہے یا پھر وہ ایسے ہی اسے تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے؟ کیا پتہ۔ اور اچھا، اب حنیفہ اور زار، شیر اور ساحر یہ مل کے اب اس بندے کو پکڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بندہ تو ان کی ایجنسی میں ہے کوئی، لیکن یہاں پر یہ جو سائیکیٹرسٹ ہے یہ ایجنسی کا تو نہیں ہے، اس کو تو نہیں پتہ ان کے دروازے کہاں کہاں کے ہیں اور یہ سب باتیں ہے نا، تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ خیر جی، یہ تو اب بعد میں پتہ چلے گا۔ آپ لوگ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہو کہ کتنی ایپیسوڈز مزید آنی ہے، تو میرے خیال سے 3 4 5 6 اور میرے خیال سے 10 11 ایپیسوڈز مزید آ جائیں گے۔ ہاں جی، تو آپ چینل کو سبسکرائب کیے رکھیں۔ آپ سے اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔